سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ بارش یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت ہے، لیکن بسا اوقات جب شدت اختیار کر جائے تو پریشانی کا سبب بھی بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، جب بھی بارش برسا کرتی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع دینے والی بارش عطا فرما۔ جب بھی بارش نصیب ہو اس دعا کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ان الفاظ کے ساتھ درود پاک بھی عرض کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر درود نازل فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ اور جب بارش ضرورت سے زیادہ برسنے لگے اور تھمنے کا نام نہ لے، جانی مالی نقصانات کا خدشہ ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اس دعا کا سہارا لیا جائے اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور ناز میں التجا کی جائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، جنگلات، اونچے میدانوں، وادیوں اور درختوں کی جڑوں میں بارش برسا۔ بارش تھم چکنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم کے حضور ناز میں التجا کریں، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نوازے گئے۔ سامعین و ناظرین، یقیناً بارش نازل ہونے کا وقت فضل الہی اور لوگوں پر رحمت الہی کا وقت ہے۔ اس وقت میں خیر و بھلائی کے اسباب مزید بڑھ جاتے ہیں اور یہ دعا کے لیے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مرفوعاً منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کی دعائیں مسترد نہیں ہوتی، ایک وہ دعا جو اذان کے وقت کہی جائے اور دوسری وہ دعا جو بارش کے وقت مانگی جائے۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے پروردگار عالم ان بارشوں کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا، امن و سلامتی کا ضامن بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔